السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور تازہ ترین آپ کے لیے حاضر خدمت ہے۔ آپ کو آج بتاتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف شہروں کے گلی کوچوں میں کیا صورتحال ہے، کس طریقے سے تحریک انصاف اپنے آپ کو موبلائز کر رہی ہے، کیا وہاں پر سما ہے، نوجوان کیا سوچ رہے ہیں اور کتنے لوگ جلسے میں آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان کے بیچ اب تھوڑی بہت وہ گفتگو شروع ہو گئی ہے، جس سے ان کے اپنی جو اندر کی نیتیں ہیں وہ سامنے آنے لگ گئی ہیں اور ہر کوئی ایک دوسرے کو کس طرح چکر دینے کی بات کر رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اتحادیوں نے کیا فیصلہ کیا ہے اور یہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز نے جلوس نکالے ہیں حلقوں میں، ان حلقوں میں جہاں پر لوگ عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر وہ سندھ ہاؤس میں آپ کو نظر آئے اس دن، وہ کیا اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے، یہ رپورٹ بھی آپ کو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دو بڑے کام ہوئے ہیں پچھلے 2-3 دنوں میں جن کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، ایک تو جو ریکوڈک جو ہے اس میں $11 بلین کا جرمانہ بھی معاف ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو نیا کانٹریکٹ ہوا ہے اس میں پاکستان کا شیئر جو ہے 25% سے بڑھ کے 50% ہو گیا، اور اب اگلے 100 سال تک بلوچستان سے سونا نکلے گا اور اس کا فائدہ بلوچستان کے عوام اور پاکستان کے عوام کو ہوگا۔ لیکن یہ خبر میڈیا نے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کی، میں آپ کو اس کی تفصیل دوں گا۔ اس کے علاوہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جو خسارہ تھا، وہ بھی اس مہینے جو ہے وہ اس میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے، اور وہ بھی جو اقتصادی وزیر اعظم صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اس کے وہ نتائج آئے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے گلی کوچوں میں کیا صورتحال ہے۔ اپوزیشن اپنے جلسے میں بندے لانے کے لیے پیسے خرچ کر رہی ہے۔ صرف لاہور شہر میں کروڑوں روپے خرچے کا پلان بنایا گیا، تقریباً 1500 سے 2000 کے قریب بسز کا نون لیگ نے بندوبست کیا ہے۔ اس کے علاوہ کاریں، وینز علیحدہ ہیں، یعنی ایک طرف تو یہ عالم ہے، دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، نوجوان جو ہیں، وہ اپنے آپ کو انہوں نے موبلائز کیا ہے، مقامی سطح پر موبلائز کیا ہے، ہر جگہ ہر گھر لوگوں ایک دوسرے سے لوگ آپس میں چندہ کر کے تو 27 تاریخ کے جلسے میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی حکومتی امداد کی طرف نہیں دیکھ رہا، اور سارا پیسہ وہ لوگ جو عمران کو لے کے آئے تھے نظریے کی بنیاد پر، بیچ میں تھوڑے ذرا خاموش بھی ہو گئے تھے، لیکن اب پھر جب خان پر یہ للکارا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے، تو وہ میدان میں آ گئے ہیں۔ ایک عجیب جوش ہے، ایک عجیب جذبہ ہے۔ میں کراچی میں تھا کل، پھر میں وہاں سے واپس آیا تو ایون کراچی جیسے شہر میں نے جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے، ایئرپورٹ پر میری ان سے بات ہوئی، لوگ خود چندے کر کے آ رہے ہیں، اور ایک عجیب ولولہ ہے۔ لڑائی بالکل ایسا لگ رہا ہے فائنل لڑائی کی طرف آ رہے ہیں کہ یہ جو دولت کی بنیاد پر جو ہارس ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو عوام اپنی طاقت سے روکیں گے اور لبیک کہیں گے، اور بالکل جو اس وقت صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک اتنا بڑا مجمع ہوگا اسلام آباد میں جس کی اسلام آباد کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہوگی۔ دوسری طرف نون لیگی جو ہیں وہ جو پیسہ آیا کہیں سے، جس کی بہت ساری تفصیلات آ چکی ہیں، اور بھی آ رہا ہے، وہ کروڑوں روپے وہ بانٹے جا رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے لیے، لوگوں کے لیے، ان کے لیے روٹیوں کا بندوبست، ان کے لیے رہائشوں کا بندوبست، اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کے لیے کیا جا رہا ہے، لالچ دیا جا رہا ہے، سب کچھ۔ لیکن پی ٹی آئی کا جو ورکر جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جیب سے وہ نوجوان پیسہ لگا کے تو خان کے جلسے میں پہنچ رہے ہیں۔ دوسرا میں آپ کو ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی ہے کہ زرداری نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا، کیونکہ سندھ ہاؤس میں جو ایم این ایز رکھے گئے، جن کے انٹرویوز کروائے گئے، ان کی اکثریت نے یہ کہا کہ ہمیں تو نون لیگ کا ٹکٹ ملے گا۔ تو ایک تو نون لیگ کے اندر پھڈا ہوا، اس پر ان کو فیڈرل کونسل کا میں نے آپ کو بتایا وہ اجلاس بھی سسپینڈ کرنا پڑا۔ دوسرا اس کا بیک لیش بہت ہوا ہے، اور اب پورے پاکستان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو ہارس ٹریڈنگ کی گئی اس میں جو لالچ اور وہ جو کچھ بھی کیا گیا اس میں نون لیگ آگے آ گیا ہے۔ تو پھر وہ جو ایک نعرہ تھا نواز شریف کا کہ ووٹ کو عزت دو، وہ تو بالکل ہی کھوکھلا ثابت ہوا۔ اور یہ کہ یہ جو دھونس، پیسہ، لالچ، اس کو نون لیگ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ یہ ایجنسیاں یہ کرتی ہیں، تو اب وہ کام خود کر رہی ہے اور وہ ایکسپوز ہو گئی ہے۔ تو اس معاملے پر جو نون لیگ کی مرکزی قیادت ہے وہ پیپلز پارٹی کو وہ یہ کہہ رہی ہے بیہائنڈ دا سین کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا،
اور آپ نے یہ جو وہاں پر انٹرویو دکھوائے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو لے گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے جو انٹرویوز تھے اس میں آپ نے سب نے سنا کہ وہ وہاں پر آپ کو مریم نواز بھی نظر آئیں، مریم اورنگزیب بھی نظر آئیں، عطا تارڑ بھی نظر آئے سندھ ہاؤس میں، وہ مینیج کر رہے تھے پنجاب کے ایم این ایز کو، اور دوسری طرف شرجیل میمن جو تھے وہ سندھ کے ایم این ایز کو مینیج کر رہے تھے. تو یہ آپس میں ایک پھڈا ہو گیا اور ایک دوسرے پر وہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کی. زرداری پر یہ الزام لگ رہا ہے. دوسری جانب ایک تاثر دینے کے لیے جو میڈیا نون لیگ کا ہے وہ یہ خبریں چلا رہا ہے، جو ان کا پرو ہے، جو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، کہ جناب اب ایک بیہائنڈ دا سین کنسلٹیشن ہو رہی ہے اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ سب کو ملا کر بٹھایا جائے اور پھر اگلا کوئی فریم ورک تیار کیا جائے. اس میں کوشش یہ ہے اپوزیشن کی کہ وہ عمران خان کو ٹیبل پہ لے آئے اور وہ جو این آر او وہ مانگ رہے تھے کہ نیب میں ترمیم کر دی جائے، یہ الیکٹرل ریفارمز واپس ہو جائیں اور یہ جو چور چور کی رٹ لگائی جاتی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، وہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو بٹھا کے تو عمران خان سے بات کریں. لیکن خان نے منع کر دیا، خان نے صاف انکار کر دیا. خان نے کہا کسی طرح کا کوئی این آر او نہیں ہوگا، جلسہ ہوگا، جلوس ہوگا اور دنگل ہوگا، اور بالکل ہم لوگوں کو عوامی طاقت سے یہ جو این آر او مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہم ناکام بنائیں گے. کیونکہ اب اپوزیشن ایک نئے روپ میں سامنے آئی ہے کہ قومی مفاد کی خاطر ہم عدم اعتماد کی تحریک واپس لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ بیٹھے بیچ میں گارنٹر ہو اور عمران خان بھی بیچ میں بیٹھے، حکومت اور اپوزیشن، اور کوئی ایک فارمولہ طے کر کے کوئی بیچ کی صورتحال نکالی جائے. تو وہی کہانی جو خان کہتا تھا کہ یہ این آر او مانگتے ہیں وہ سچ ثابت ہو رہی ہے. لیکن این آر او جو ہے وہ خان کہتا ہے میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں کروں گا، یہ حکومت رہتی ہے رہے، نہیں رہتی نہ رہے، نہ پیسہ خرچ کروں گا، نہ کسی کو این آر او دوں گا، نہ سرکار کا پیسہ خرچ کروں گا. ایک کلیئر پیغام خان نے دے دیا اور لوگ اس پر آپ یقین کریں، میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پاکستان کی میں نے جیسے پہلے کہا گلیوں میں، گھروں میں، خواتین، مرد، بچے، عورتیں، بوڑھے، تحریک انصاف پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے سامنے آ رہی ہے. اور اس قدر جذبہ ہے لوگوں میں، اتنا جوش ہے لوگوں میں کہ یہ آپ کو نظر آ جائے گا 27 تاریخ کو کہ لوگ کس طرح خان کی اپیل پر یہاں پہنچ رہے ہیں. اب یہ ساری جو ان کی جو کوششیں ہیں ان کو نو کر دیا خان نے، کسی طرح سے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ جو ایک سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، جو لوگ پی ٹی آئی کے چھوڑ کے چلے گئے تھے اپوزیشن کے ساتھ، ان کے انٹرویوز میں ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے. وہ اپنے آپ کو ابھی تک اب کہنا انہوں نے شروع کر دیا کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں. اس کی وجہ وہ عوامی رد عمل ہے، اور اگر اس عوامی رد عمل میں اضافہ ہو، جلوس بڑے بڑے نکلیں حلقوں میں، تو اب یقین کریں اس کے نتائج جو ہیں، خان نے جو کہا اپنے ساتھیوں سے اس سے بھی بڑھ کر اس کے نتائج نکلیں گے. تو اس کی اپیل بار بار وہ یہی کر رہا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، خود یہ جو یہ امر بالمعروف ریلی ہے، یہ میں اب تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خود عمران خان اس کیمپین کو دیکھ رہا ہے، خود اس کے پوسٹرز اس کو دیکھ رہا ہے، خود اس کے اندر جو شاعری ہے، جو پوئٹری ہے، جالب کی پوئٹری، فیض کی پوئٹری، خود ہر چیز کی اس کو دیکھ رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، خان صرف 2 گھنٹے سو رہا ہے، صرف 2 گھنٹے سو رہا ہے. ساری رات، سارا دن وہ ان چیزوں پہ لگا ہوا ہے تاکہ یہ جتنا بھی اس کے پاس ابھی دن ہے، جو بھی پاکستان کے لیے اس نے کام کرنے تھے وہ کر جائے. آپ کے سامنے میں نے کہا ریکارڈ کتنا بڑا جرمانہ ہوا تھا پاکستان کو، $11 بلین کا، وہ ختم کیا، نیا ایگریمنٹ کیا. پہلے ایگریمنٹ میں پاکستان کے صرف 25% ملنا تھا اس سونے میں سے، اب پاکستان 50% لے رہا ہے، جرمانہ بھی معاف کرایا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بیرک کمپنی اور دوسری کمپنی وہ انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے انویسٹمنٹ بھی کر رہی ہے پہلے سے زیادہ. تو 100 سال تک سونا نکلے گا، جو بلوچستان کے عوام کو جس کا حصہ ملے گا اور پاکستان کو جس کا حصہ ملے گا. 25% بلوچستان کی رائلٹی جائے گی، 25% پاکستان کو آئے گی. تو یہ خان نے جو کیا اور جو کام جو وہ جس طرح سے بھی کیے، ان کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ خان کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن خان آپ پر تکیہ کر رہا ہے، عام آدمی پر تکیہ کر رہا ہے، اور وہ جو نوجوان ہیں ان کی قوت پر وہ سارا تکیہ کر رہا ہے. اور توقع بھی اس کی یہی ہے اور موبلائزیشن بھی یہی ہے. اب
جیسے جیسے آج آپ کو تازہ ترین آئے گی، یہ سپریم کورٹ میں آج صدارتی ریفرنس بھی پیش ہونا ہے، سپریم کورٹ میں وہ سندھ ہاؤس کے واقعے کا سو موٹو نوٹس بھی ہے، میں بھی عدالت میں موجود ہوں گا سپریم کورٹ میں، آپ کو پوری تازہ ترین انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ عدالتیں کیا کرنے جا رہی ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، ماضی میں تو کچھ نہیں ملا ہمیں عدالتوں سے، لیکن بہرحال جو بھی وہاں پہ کارروائی ہوگی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ رکھوں گا۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ نے کے بعد۔